अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नौहार और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं इस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, कभी कभी एक मामूली तनाज़ा सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रहता, वो इंसान के अंदर छुपे गुस्से, अना, इंतकाम और दरिंदगी को इस तरह आज़ाद कर देता है कि फिर शहर की गलियां सिर्फ खून नहीं देखती बल्कि इंसानियत की तजलील भी बर्दाश्त करती हैं। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में पेश आने वाला वाकया भी कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा वाकया जिसने सिर्फ दो घरों के चिराग नहीं बुझाए बल्कि मुआशरे के अंदर पलती इस नफ्सियाती बर्बादी को भी बेनकाब कर दिया, जहां नौजवान गुस्से को कानून से बड़ा समझने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। 8 मई 2026 को बज़ाहिर तो एक वाकया था जिसमें 2 नौजवान कत्ल हुए, लेकिन इस वाक़ये के पीछे एक दर्दनाक दास्तान छुपी है। FIRs तो दोनों वाक़यात की थाना दमियाल में हुई हैं, लेकिन मकतूल ज़ैन शाह का जिस तरह बेईमाना कत्ल किया गया उसके पीछे एक इंतहाई दर्दनाक दास्तान छुपी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकबेली में और यहाँ से कुछ ही फासले पर मकतूल ज़ैन शाह का घर है, आबाई घर है। वैसे तो ये वाक़या पीर मेहर शाह कॉलोनी थाना दमियाल की हदूद में महज 1300 रुपये के लेन देन पर पेश आया, जहां पर 2 नौजवानों के माबेन तकरार होती है और वो तकरार 2 नौजवानों की जान ले जाती है। FIR के मुताबिक ज़ैन शाह ने जो सराज मकतूल था उसकी दुकान से 1300 रुपये की कुछ आइटम्स ख़रीदे, उसके बाद उसे डिजिटल ट्रांसफ़र की गई जो रकम थी, लेकिन जो नेटवर्क में ताख़ीर के बायस बर वक्त वो रकम ना पहुंचने पर ज़ैन शाह और सराज के माबेन झगड़ा हुआ और झगड़ा ऐसा हुआ कि तूदकार के बाद जब ज़ैन वापस आया तो मुबैना तौर पर मकतूल सराज अपने कुछ दोस्तों के हमरा ज़ैन शाह के घर पर हमला आवर हुआ। उसके बाद वहाँ पर ज़ैन शाह जब बाहर आया उसने भी अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन पर बुलाया। इसी असना में जो ज़ैन शाह का एक दोस्त था उसके फायरिंग से जो सराज मकतूल था वो वहाँ पर ज़ख्मी होकर गिरा। इसी असना में जो सराज के जो दोस्त थे या उसके साथ उसके अजीज़ व अकारब थे, उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ ज़ैन को पकड़कर तशद्दुद किया बल्कि उसे वहाँ से मुबैना अगवा करके अपने साथ ले गए और ये भी बताया गया है कि ज़ैन शाह की वालदा पर भी वहाँ पर तशद्दुद हुआ। 3 घंटे बाद ज़ैन शाह को मुबैना तौर पर वहाँ से एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां पर उससे बदतरीन तशद्दुद करने के बाद उसे कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी नाश को मोटरसाइकिल के साथ बांधकर सड़कों से घसीटते हुए ज़ैन शाही के घर के पास एक खाली प्लाट था जहां पर उसे फेंक दिया गया। इस तमाम तर वाक़े के पीछे महरक़ात कौन से हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मकतूल ज़ैन शाह की फैमिली से, उसकी वालदा से, उसके वालिद से और उसके अजीज़ व अकारब से कि इसकी वजूहात क्या थी और इस केस के हवाले से अब तक की जो पुलिस तहकीकात हैं उससे ज़ैन शाह की जो फैमिली है वो किस हद तक मुतमिन है। इसके अलावा जो मकतूल सिराज था उसके जो मसूद कबाइल से उसका ताल्लुक था वो अपने आबाई इलाके को वापस चले गए, जबकि ज़ैन शाह के फैमिली जो है पीर मेहर शाह कॉलोनी से यहाँ अपने आबाई इलाके
چیک بیلی میں واپس آ گئے ہیں جو میرے لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر مقتول زین شاہ کا آبائی گھر ہے. آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں چیک بیلی میں مقتول زین شاہ کے گھر اور اس تمام تر واقعے کی اس دلخراش واقعے کی حوالے سے اس کی فیملی سے بھی بات کریں گے. آخر انسان کب اتنا بے رحم ہو جاتا ہے کہ قانون، خوف، رحم اور انجام سب کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف راولپنڈی کے اس واقعے کا نہیں، یہ اس پورے سماج کا سوال ہے جہاں نوجوان جذباتی اشتعال کو طاقت سمجھنے لگتے ہیں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مسلسل غصہ، طاقت کا احساس، ہجوم کی حمایت اور بدلے کا جذبہ انسان کے اندر موجود رحم کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے اور پھر جرم صرف ایک عمل نہیں رہتا بلکہ اپنی برتری ثابت کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں بھی ایک جان لینے کے بعد دوسری جان کے پیچھے وہی ذہنیت دوڑ رہی تھی، وہ ذہنیت جو سمجھتی ہے کہ انصاف عدالت نہیں ہتھیار کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زین شاہ کی والدہ، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. پہلے تو ہمیں انتہائی دکھ ہے جو آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ ایک دلخراش واقعہ تھا. آپ اس وقت موقع پہ موجود تھی؟ وعلیکم السلام جی. میں ان بد نصیب ماؤں میں سے ہوں جس نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو چھین کے لے کے گئے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، نہ کوئی ہماری ان سے دشمنی تھی. چھوٹی سی پیمنٹ تھی 1300 روپے. اس کی وجہ سے وہ پیمنٹ جو میرا بیٹا ادا کر چکا تھا وہ ثبوت دینے کے لیے گیا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے پیمنٹ کر دی ہے. وہاں ان کی تھوڑی سی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے. جو لڑکا شراز پٹھانوں کا قتل ہوا ہے، اس کے بعد مجھے شور شرابے کی آواز آئی ہے. میں بھی وہاں موقع پہ پہنچ گئی ہوں. میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ ٹپٹ کے لے آئی. معاملہ سارا رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنے 50-60 ساتھیوں کو بلا لیا اور ہمارے گھر پہ اس نے دعویٰ بولا ہے. 2-3 دفعہ میں نے معاملہ رفع دفع کی ہے. اسے پھر صلح صفائی کے ساتھ گھر بھیج دیا ہے. بچوں کو اندر کر لیا تھا، لیکن وہ مزید فون کر کے اپنے ساتھیوں کو بلاتا رہا ہے. پوری گلی بھری ہوئی تھی، آپ لوگ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دروازہ بجایا، میرا بیٹا باہر نکلا تو ان کے لڑکے کو ادھر سے گولی لگی. جیسے ہی وہ گرا تو وہ 50-60 لوگ میرے بیٹے پہ ٹوٹ پڑے. میں اپنے بیٹے کو بچاتی رہی ہوں لیکن نہیں بچا سکی. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ گلی میں بھی میرے سامنے، میری بیٹی کے سامنے میرے بچے پہ شدید تشدد کی ہے. اس کے بعد بالکل اسے وہ گھسیٹ کے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے کے گئے اور 3 گھنٹے تک ان کی عورتیں اور مرد وہ مل کر انہوں نے میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا. نہیں، انہوں نے ایسے ہی گھسیٹ کے اسے بائک پہ بٹھا لیا تھا. 2 لوگ تھے، ایک سراج کا بھائی تھا، دوسرا میں نہیں جانتی کون ہے، لیکن وہ اس ٹائم اس کے ساتھ تھا اور انہوں نے اسے بائک پہ مطلب بٹھایا ہے کپڑے، کیونکہ وہ لوگ مجھے بھی گھسیٹ رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، میری بیٹیوں کو مار رہے تھے. میرا چھوٹا بیٹا جو زین کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی 6 سال کا ہے، وہ اسے بھی مارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بھی بہت زیادہ مارا پیٹا ہے. آپ کو بھی مارا؟ مجھے مارا ہے نا. میں مطلب اب کچھ تھوڑی بہت بیٹھنے کے قابل ہوئی، میرا بھی میڈیکل ہوا ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے گھسیٹ کے زین کو بائک پہ بٹھایا، زین کے انہوں نے کپڑے تک پھاڑے ہیں. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کیا یہ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسانیت کی لڑائی ہے. میں اپنے ان غیرت مند پختون بھائیوں سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ کی بہنیں بیٹیاں اس طرح ہمارے بچوں کو ماریں، تشدد کا نشانہ بنائیں؟ یہ آپ کی غیرت، آپ کی روایات گوارہ دیکھ کرتی ہیں تو پنجابیوں کی پھر کون سی روایات ہوں گی؟ کون سی؟ انہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور اس طرح میرے بیٹے کو مطلب وہ مرد اور جو پولیس کے پاس ان کی عورتیں گئی ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، انہوں نے سراپ ریلیاں نکالی ہیں، وہ لیڈیز تھی جنہوں نے میرے بیٹے پہ تشدد کیا ہے. اچھا، وہ خواتین تشدد میں ملوث تھی؟ وہ ملوث تھی. انہوں نے مطلب اور ان کا اپنا بندہ جو تھا سراج جس کو گولی لگی ہے، نہ صرف یہ میرے بیٹے کے قاتل ہیں، یہ اس کے بھی قاتل ہیں، کیونکہ اس کی ڈیتھ اس موقع پہ نہیں ہوئی. یہ وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے میں ان کی منتیں ترلے کرتی رہی ہوں. میرا بیٹا ترلے کرتا رہا ہے کہ گولی میں نے تو نہیں ماری نا، ہم بندہ دیں گے، آپ ایسے کریں، اس کو لے کے ہاسپٹل جائیں. اس کے بعد میں نے بھی کہا ہے، میرے بیٹے نے بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ جو سزا ہمیں دیں. ایک گولی کا بدلہ ایک گولی، جو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے. ہر
देखिए जो कुछ उन्होंने किया है वो कहाँ है, कौन सी शरीयत, कैसे मैं कहूँ ये लोग मुसलमान हैं, ये मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है, ये काफिर कहलाने के भी लायक नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने मेरे बेटे पे तशद्दद किया है, उसको मार के फिर उसको फेंक के उसके बाद ये अपना बंदा लेके हॉस्पिटल गए हैं। तो रास्ते अच्छा, पहले वो ज़ैन शाह को पे तशद्दद करते रहे, आप पे मुबैना तशद्दद करते रहे, और उसके बाद वो जो ज़ख्मी था सिराज, मुबैना तौर पे जिस तरह आप बता रही हैं कि वहीं पड़ा रहा, आपने रिक्वेस्ट की कि उसे हॉस्पिटल पहले मुंतकिल करें, उसके बाद हम हर तरह का आपके साथ तावन करेंगे और बंदा पेश करेंगे जिसने फायर किया है, ये सारा प्रोसेस आप लोग मुझे फायर कर दो। अच्छा। आपके बच्चे को फायर हुआ है, उसको अगर हुआ है कोई मसला है, आप मुझे फायर कर दो, मुझे बेशक मार दे, लेकिन पहले अपने बंदे को लेके जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसकी जान बच सकती है, क्योंकि उसकी ना तो वहाँ पे कोई ब्लीडिंग हुई है इस तरह ना और कुछ। उसके बाद उन्होंने जहन पे मर्द औरत उस बंदे को वो घर लेके गए हैं, उसके सामने मेरे बेटे पे तशद्दद किया है। मेरे बेटे को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद ये लोग फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो वो हॉस्पिटल से कुछ पीछे, थोड़ी देर पीछे था, तो उसकी डेथ हुई है। अगर उसे मौके पे वहाँ लेके जाते और उसकी शायद मौत ना होती। मुझे तो उस वक्त उन्होंने जब उसे उठा के लेके गए थे तो उन्होंने मुझे ये धमकी दी थी कि ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, न तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे, हम तुम्हारी नस्ल ख़त्म करेंगे अगर हमारे बंदे को। तो उस वक्त भी मैं उन्हें यही कह रही थी कि आपका बंदा ज़िंदा है, आप बेशक मुझे फायर कर दो, लेकिन अपने बंदे को पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद वो वहाँ पे लेके गए हैं मुझे, तो मतलब मैं और लोग वहाँ पे आए हैं, वो लोग बाद में उन्होंने फिर हमारे घर पे दावा बोला है, वो मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को ढूंढते रहे हैं। तो हम लोग, आप खुद सोचेंगे एक बंदा सुन के इस तरह हो गया तो जिस पे बीती है वो किस कंडीशन में होगा। पुलिस आपके साथ पूरा तावन कर रही है, क्या हुकूमती शख्सियत भी कोई आपके पास आई है? जी नहीं, उनमें से तो नहीं, मिजाज साहब आए हैं मेरे मियाँ जो है जी, वो आए हैं, बाकी दीगर लोग भी आए हैं, लेकिन मतलब उनसे इसके जैन शाह के बाबा के साथ सबकी मुलाकात हुई है और सब ने यकीन दिलानी कराई है कि वो इंशाल्लाह मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे। इंसाफ दिलाएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी इंसाफ करें, आप हमारा साथ दें, ताकि कोई और जैन इस तरह कुर्बान ना हो, कोई और घर इस तरह बर्बाद ना हो, कोई माँ इस तरह दोबारा बर्बाद ना हो जिस तरह मैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। इंसान जब इंतकाम को इंसाफ समझने लगे तो जुर्म सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं रहता, वो लाशों की बेहुरमती तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसे वाकयात सामने आते रहे जहां हजूम या खानदान कानून से पहले सजा देने निकल खड़े हुए, और हर बार एक सवाल जिंदा रहा कि क्या हमारे मुआशरे में बर्दाश्त खत्म हो रही है या नौजवान नस्ल मुसलसल ऐसे माहौल में परवान चढ़ रही है जहां गुस्सा ही ताकत की अलामत बन चुका है। जुराइम की तफ्तीश सिर्फ सबूत इकट्ठा करने का अमल नहीं होती, ये इन खानदानों की खामोश अजियत को समझने का नाम भी है, जो एक ही दिन में अपने प्यारों की कब्रें देखने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ सिराज महसूद के घर में मातम था, तो दूसरी तरफ जैन शाह की लाश की तस्वीर और वीडियो खानदान के लिए क़यामत बनी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं मकतूल जैन शाह के घर में, और इस वक्त उसके वालिद सैयद इफ्तिखार शाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इफ्तिखार शाह साहब, बड़ा दुख हुआ, हमें भी एक बड़ा दिलखराश वाक़या था, आपका जवान बेटा 19 साल बेटा बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके बाद उसकी नाश को घसीटा गया। आपको कैसे इत्तला मिली कि आपका बेटे की डेड बॉडी खाली प्लाट में मिली है, किसने इत्तला दी, और उसके बाद आपने जब वहाँ पे पहुँचे उसकी क्या कंडीशन? सर मुझे जब इत्तला मिली है ना, मैं तो घर पे नहीं था, ठीक है जी, तो मुझे मतलब ये फ़ोन पे बताया है भाई बेटे की मतलब मैयत मिल गई है। मैं उस उधर था टेक्सले वाली साइड पे ना, मैं उधर था, तो मुझे ये जब वाक़या हो गया है, तो जब इसकी लाश मिल गई है मेरे बेटे की फिर मुझे ये मतलब फ़ोन किया किसी, क्योंकि इनके पास फ़ोन नहीं था, वो झगड़ा हुआ हो गया था। अब भी मेरे बेटे का फ़ोन और 1 लाख रुपया मतलब उसकी जेब में था, वो अभी तक नहीं मिला, ठीक है जी।
اور جو مطلب ہے گھر کا فون تھا وہ پتہ نہیں اندر ہی ہوگا، وہ بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. لیکن وہ جو میرا بیٹے کا فون تھا جس نے مجھے فون کرنا تھا وہ تو انہوں نے پہلے ہی لے لیا تھا. ٹھیک ہے جی. مجھے کسی بندے نے مطلب فون کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہمارے پڑوسی نے انہوں نے بتایا بھئی یہ بات ہو گئی ہے تو آپ آئیں. تو میں گھر آنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ گھر نہ آئیں، آپ ایسا کریں آپ سول اسپتال میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی. پولیس نے کہا جی. پھر میں ادھر سول اسپتال میں گیا ہوں. تو جب میں نے دیکھا ہے اپنے بیٹے کو تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب مجھے وہ شناخت کے اتنے زیادہ تشدد کے نشانات تھے اس میں. سر مطلب ہے اس نے پانی مانگا ہے تو وہ اس کے منہ میں انہوں نے آگ ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر پہ. ٹھیک ہے جی. مطلب انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پتہ نہیں اس کے منہ پہ پتہ نہیں وہ پٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے، کیسے کیسے وہ کرتے گئے. اس کے پاؤں بھی جلے ہوئے تھے اور یہ پاؤں ایسے سیدھے ہوتے ہیں سر جی. وہ مطلب ہے ابھی ایسے انہوں نے کیا یہ توڑ کے یہ ان پنجوں کو پیچھے کر دیا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں باپ ہوں ایک. اتنا ظلم مطلب ہے یہ اتنا ان کا یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. حوان مانت بندے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. تو اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے. جب میں نے وہاں پہنچا ہوں دیکھا ہے تو وہ جو ڈاکٹر جس نے ملازہ کیا وہ ابھی بیمار ہوا ہے. وہ ہاں جی. وہ کہتا ہے اتنی ضربیں مطلب ہے 1066 جو ضرب لگی ہے بچے کو. میں یہ پہلی دفعہ میں نے ملازہ کیا اور دیکھا ہے اتنی بے دردی سے مطلب انہوں نے مارا ہے. تو بات بھی کوئی نہیں تھی. یہ 1300 روپے کا اب مطلب ہے یہ سر جتنی منہ اتنی باتیں. ٹھیک ہے جی. مطلب کرتے ہیں لوگ، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے طرح طرح. مطلب ڈیجیٹل ٹرانسفر اس نے کر دی، ایزی پیسہ کے تھرو سے کر دی. نیٹ ورک میں مسئلہ آتا ہے عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پہنچی اور اس پہ جب وہ ریسیو ہونے کے باوجود مبینہ طور پر یہ اس نے کوئی گالم گلوچ کی اور نوجوان تھا تیش میں آیا ہوگا، کوئی جوابی بات کی ہوگی اپنے دوست کو بلا کے. یہ سارا واقعہ تو ہو گیا. اب پولیس کی جو اب تک کی جو تفتیش ہے یا اس کی کارروائیاں ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ سر الحمدللہ یہ جو ادارے ہیں جتنے ہیں، پولیس ہے مطلب ہے اور آرمی ہے، جتنے بھی یہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ افسران بالا جتنے ہیں، یہ ہم ان پہ مطمئن ہیں. وہ قانون کے مطابق جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. ہم بلکہ 100% نہیں 200% 200% مطمئن ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پیر مہر شاہ کالونی تھانہ دمیال کی حدود میں وہاں پہ رہتے تھے، آپ یہاں چیک بیلی کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ سر وہ مطلب ہے دھمکیاں بھی دیتے تھے اور ہمارا یہ گاؤں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم ادھر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر سے گئے تھے تقریباً ہمیں 2 سال ہو گئے ادھر. ٹھیک ہے جی. میں عراق میں تھا، میں ادھر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. میں باہر گیا ہوا تھا عراق میں. مجھے اب 7-8 مہینے ہو گئے ادھر آیا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے بچے ادھر ہی مطلب ہے پڑھتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. ابھی چلے گئے تھے تقریباً ان کو بھی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں ادھر آ گیا ہوں. تو ہم مطلب ہے ادھر ہی رہتے ہیں. میں 30 سال ہو گیا ہوں. آپ کسی بندے سے پوچھ لیتے ہیں، انکوائری کر سکتے ہیں. یہ مطلب آپ کا آبائی گاؤں ہے یہ؟ جی. تو مطلب ہے بیسکلی جو مطلب ہیں ویسے ہم چکوال کے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے ادھر ہی شادی کی ہے، ادھر ہی میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میرے بڑے بھائی بھی ادھر ہی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے جی. ادھر ہی رہتے ہیں وہ. اچھا ایک اور بھی ہم نے دیکھا کہ اسے لسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. پختون جرگہ ہوا، اس کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا کہ پولیس کی جو اب تک کی کارروائیاں ہیں وہ یک طرفہ ہیں، ہماری خواتین کو گرفتار کیا گیا، یہ پختون روایات کے خلاف ہیں. کیا آپ نے کسی خاتون کو نومینیٹ کیا تھا یا 17 لوگ جو نومینیٹ ہیں اس میں کوئی خاتون تھی؟ سر بات یہ ہے بھائی بندہ اس سے بات کرتا ہے جس کے پاس شعور ہو. ٹھیک ہے جی. جو بندہ اس بات کو نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی. سر FIR آپ کے سامنے ہے. ہم نے کسی عورت کا نام ان کا نہیں لکھوایا. ٹھیک ہے جی. جب وہ مارنے آئے، ٹھیک ہے جی، عورتیں ان کے ساتھ تھی مارنے میں. ٹھیک ہے جی. وہ گلی میں جب آئی ہیں نا، کیمرے میں دیکھیں آپ، پولیس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب ہے اگر پولیس پوچھ گاچھ کے لیے انہوں نے لے کے گئے ہیں تو ادھر ان کو غیرت آتی ہے. تو ادھر جو میری بیوی کو، زین کی والدہ کو انہوں نے تشدد کا نشانہ ہے، دوپٹہ کھینچ لیا ہے، برقع، یہ کس نے فیل کیا؟ تو یزید کا فیل ہے یہ. ٹھیک ہے جی. سر یہ مطلب ان کو ادھر غیرت نہیں آتی. یہ عورت نہیں ہے، سید ہیں، سید زادی ہے. دیکھیں نا ہمارا پردہ ہے، ان کے کدھر پردے ہیں؟ یہ پردہ ان کو کس نے بتایا تھا؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا تھا بھئی پردہ ایسے ہوتا ہے.
ان کو پردے کو بچایا تھا. ٹھیک ہے جی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ آپ کے گھر پہ حملہ آور ہوئے تو آپ کی خواتین پر بھی تشدد کیا گیا, آپ کی بیوی پہ کیا گیا, سر جی ڈنڈے مارے ہیں, دوپٹہ اتارا ہے, برقع پاڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اس ٹائم سر جی یہ ان کی غیرت یہ نہیں کہتے, وہ نہیں کہتے یہ یار سید تھے, ان کی بھی عورت ہے, مطلب وہ پختون ہے تو ان کی عزت بہت ہے, تو ہم ادھر پنجابی ہماری عزت نہیں ہے. ہر جرم اپنے پیچھے صرف خون نہیں چھوڑتا, وہ خوف بھی چھوڑ جاتا ہے. دھمیال کی انہی گلیوں میں اب لوگ اپنے بچوں کو جلد گھر بلاتے ہیں. مائیں دروازوں پر زیادہ دیر کھڑی رہتی ہیں اور نوجوانوں کے غصے سے لوگ خوف کھانے لگے ہیں, کیونکہ جب ایک لاش کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے تو صرف ایک انسان کی بے حرمتی نہیں ہوتی, پورا معاشرہ زخمی ہو جاتا ہے. راولپنڈی کا یہ واقعہ ایک بار پھر کئی سنگین سوالات چھوڑ گیا. آخر نوجوانوں کے اندر بڑھتی ہوئی شفافیت کی وجہ کیا ہے؟ معمولی تنازعات چند گھنٹوں میں خونریزی میں کیوں بدل جاتے ہیں اور قانون کا خوف مسلسل کم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی سوال موجود ہے کہ اگر ایک شخص کو مختلف مقامات پر لے جایا گیا, اس پر تشدد کیا گیا اور پھر لاش گلیوں میں گھسیٹی گئی, تو اس پورے دوران ریاستی نگرانی اور سیکیورٹی کا نظام کہاں تھا؟ جرائم صرف اس وقت خطرناک نہیں ہوتے جب وہ رونما ہوتے ہیں, بلکہ اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں جب معاشرہ انہیں معمولی سمجھنے لگے. اگر غصہ, ہجوم اور بدلہ قانون سے زیادہ طاقتور بنتے رہے تو پھر ہر جھگڑا کسی نئے جنازے پر ختم ہو سکتا ہے. بانڈنگ ہوتی ہے ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر بچے کو زیادہ جانتا ہے. الزام ایک دھرا جا رہا ہے میرے بچے پر کہ وہ ڈرگز کے کسی کام میں ملوث ہے. بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے اس کے اوپر. یہاں پہ میرے پاس عزیز موجود ہیں جن کے میٹرنیٹی ہوم میں بچہ پیدا ہوا, گجرات سے ہمارے, اور ان کے سامنے پل بڑھ کے اسی گلی میں تقریباً 18-19 سال اس نے گزارے. اس پڑوسی, ان کا کوئی رشتہ بلڈ ریلیشن نہیں ان کے ساتھ, یہ جانتے ہیں. میرے پاس بچہ رہا, ظلم ہوا ہے, ساری رپورٹ آپ پیچھے سن چکے ہیں, اس کے بعد ڈیٹیل بتا, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. 10 بستہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے میری درخواست ہے, اس بچے کو انصاف دلوائیں. ظلم کی انتہا ہوئی ہے. ویڈیوز ایوری تھنگ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے ٹرانزیکشن ہسٹری موجود ہے. بچے کے ساتھ زیادتی ہے. محترمہ ہماری CM مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے, MP میں نے کل آئے تھے, قمر اسلام بھائی, نعیم اعجاز MP PP10, کاروباری شخصیت چودھری فرق, کافی علاقے کے لوگ آئے ہیں. سب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس ڈالیں گے, لیکن میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں فار گاڈ سیک, ہم بس یہ ٹیچر, میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں زین اولاد تھا, میرا بچہ تھا, اسٹوڈنٹ تھا. ہم لوگوں میں عدم برداشت اس قدر بڑھ چکی ہے, 1 سیکنڈ لگاتے ہیں ہم کسی کی جان لینے میں. ٹالرنس کب آئے گی ہماری قوم میں؟ ہم برداشت کرنا کب سیکھیں گے؟ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, بعض قتل صرف جسم ختم نہیں کرتے بلکہ انسان کے اندر موجود اعتماد, تحفظ اور رشتوں کے تقدس کو بھی دفن کر دیتے ہیں. فیصل آباد کے علاقے کرشن نگر میں پیش آنے والی یہ کہانی بھی ایک ایسے اندھے قتل کی داستان ہے جس میں خوف, بلیک میلنگ, عزت, خاموشی اور درندگی ایک ہی منظر میں جمع ہو گئے. ایک 50 سالہ شخص گھر سے کام کے لیے نکلا مگر واپس نہ لوٹا. گھر والوں نے فون ملایا تو موبائل مسلسل بند جاتا رہا. رات گزرنے لگی, بے چینی بڑھنے لگی, اور ایک بھائی ہر دروازے پر یہی پوچھتا رہا کہ آخر جاوید اقبال کہاں چلا گیا. پرانی کہاوت ہے, عشق, مشق اور قتل کبھی چھپائے نہیں چھپتے. آج کی جرم کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے تھانہ فیکٹری ایریا کی پولیس ملزمان تک پہنچی اور قاتلوں کو گرفتار کیا. قاتل بہت ذرا شاطر سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو,
उन्होंने डेड बॉडी, उसका सर और उसका मोटरसाइकिल डिफरेंट जगह पर छोड़ा ताकि उन तक पहुंचा ना जाए। और मुल्ज़मान पार्टी ने मकतूल के खिलाफ मुबैना तौर पर अपनी बच्ची के साथ ज़्यादती की एप्लीकेशन भी दे दी कि उन पर शक ना आए, लेकिन पुलिस एक्टिव नज़र आई और पुलिस ने अपने ज़राए बरूकार लाते हुए उनको गिरफ्तार किया। जो मुल्ज़मान थे उन्होंने जो धर था उसको थाना साइयांवाला में फेंका, जो सर था उसको थाना जुमरा के इलाका में, और मकतूल की मोटरसाइकिल थाना डी टाइप के इलाका में। लेकिन थाना फैक्ट्री एरिया के लिए ये चैलेंज था। ऊपर से जो धर मिला था थाना साइयांवाला में, वो भी परेशान थे कि ये धर किसका है। जब मुल्ज़मान तक पुलिस पहुंची, इंटेरोगेशन की, तो मुल्ज़मान ने अतराफ़े जुर्म कर लिया। इस जुर्म कहानी में यही चीज़ साबित हुई है कि हम किसी भी अजनबी को अपने घर में रसाई ना दें। आज के दौर में जिसकी बहन है उसकी बहन है, जिसकी बेटी है उसकी बेटी है, इसलिए किसी पर एतबार ना करें। यहाँ भी यही हुआ कि मुल्ज़मान ने जो मकतूल था उसको घर में आना जाना स्टार्ट करवाया, उनसे दोस्ती हुई, शिकार इकट्ठा करते थे। इस तरह से जो मकतूल था वो पहले 2 शादियां कर चुका था और अपनी बीवियों को तलाक दे चुका था, और इनकी बच्ची तो छोटी उम्र की थी। लेकिन चंद पैसों के लिए इनको ब्लैकमेल करने लगा और मुबैना तौर पर उस बच्ची से शादी के लिए प्रेशर डालने लगा। इसी को देखते हुए मुल्ज़मान ने मकतूल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और मुल्ज़मान ने मकतूल को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सेफ सिटी के कैमरा में उनका गट वाला की तरफ जाना नज़र आ गया, जो कि पहला क्लू था। इस क्लू को लेते हुए पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया। बॉडी पहले रिकवर हो चुकी थी। मकतूल का सर, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी रिकवर किया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल में डाल। तहकीकात के मुताबिक जावेद इकबाल के मुल्जिम अरसलान की बहन फिजा के साथ ताल्लुकात थे। इल्जाम ये था कि उसके पास लड़की की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मौजूद थीं और वो शादी के लिए दबाव डाल रहा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने मुल्जिम के वालिद इरशाद को धमकी दी कि अगर 10 अप्रैल तक निकाह ना किया गया तो वो मवाद वायरल कर देगा। यही वो लम्हा था जहां एक खानदान ने कानून का दरवाजा खटकाने के बजाय जुर्म का रास्ता इख्तियार किया। सर बताइएगा, कत्ल की उसकी बॉडी कहीं और से मिलती है, सर कहीं और से मिलता है, मोटरसाइकिल कहीं और से मिलती है, किस तरह से ट्रेस किया आपने? बहुत शुक्रिया आप थाना तशरीफ़ लाए। ये एक 9 अप्रैल को हमारा एक इंसिडेंट होता है। एक उसका भाई एक जावेद इकबाल जो मकतूल है, उसका भाई आकर थाने दरख्वास्त देता है कि मेरा भाई जो है वो 1 दिन हो गया हमें मिल नहीं रहा, वो उसका पता नहीं चल रहा है, उसका मोबाइल नंबर जो बंद है। तो इस इत्तला पर हम फौरी तौर पर अफसरान के हुक्म पर FIR देते हैं। FIR को होने के बाद नामलो मुल्ज़मान पर उसके बाद उनकी तलाश करते हैं, लेकिन हमें वो उसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। 10 अप्रैल को इसकी डेड बॉडी जो है वो इलाका थाना साइयांवाला के इलाका में एक धड़ के बगैर जो बरामद होती है, जो बड़ा सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होता है कि ये एक इंसानी की जलील हुई है, एक बंदे को मारा गया है, उसको नंगा किया गया, उसके बाद उसका जो गला अलग कर दिया गया है। तो उसका के मतलब ये सोशल मीडिया में मिलती है पिक्चर, लेकिन वो हमें नहीं पता वो बंदा कौन है या वो मारा जो मगवी है वही है। लेकिन उन्होंने अपनी जो कार्रवाई पूरी की साइयांवाला इलाके में, उसके बाद हम इसकी तलाश करते हैं, लेकिन हमें इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली। उसके बाद हमने इसकी CDR ली, नंबर उसका बंद हो गया। बाद में हमें एक एप्लीकेशन वसूल होती है, एक अरशाद जो एक मुलज़म जो हमारा भी है, उसकी बेटी फिज़ा बीबी के नाम से, कि ये जो मगवी है जावेद इकबाल, इसने मेरी बेटी के साथ ना 3 माह पहले रेप किया है। तो हम इस दरख्वास्त पे जब पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये बंदा तो ऑलरेडी मिल नहीं रहा,
تو اس نے ریپ چلا اگر کیا بھی ہے تو اس کا کام تھا اس وقت درخواست دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں. ہم نے تمام افسران کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مزید اس کی ویریفیکیشن کریں کہ یہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا اس کو یہ انہوں نے کوئی انوالومنٹ ہے اس لیے انہوں نے درخواست دے دی ہے. لیکن ہم نے اس کی انکوائری کی، اس کی موقع پر انٹروگیشن کی، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ملی. ہاں اس کا تعلقات ضرور تھا اس لڑکی کے ساتھ، ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا، لیکن ہم نے لیکن اس وقت انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی. بعد میں ہم کافی کوشش کرتے رہے. سائیں والا میں جو علاقے میں جو ڈیڈ باڈی میں، انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے تمام اپنے وسائل کو سیف سٹی سے، لاہور سے، ان کے فنگر پرنٹ سے، لیکن اس کی شناخت نہ ہوئی اس بندے کی. اس کی وجہ سے کافی ہمارے افسران جو اس میں انوالو تھے کہ ہاتھ صورت یہ تو ادھر ہی انوالو تھے کہ یہ بندہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اس کو کس نے قتل کیا ہے. دوسرا ہمارا بندہ جو مسنگ تھا وہ ہمیں ضرورت تھی اس کی. اس کے بعد ہم کافی کوشش کی، تقریباً 10-15 دن یہ بیت گئے، لیکن ہمیں تک کوئی انفارمیشن نہیں ملی. ہم نے ہر اینگل سے اس کی تفتیش کی، لیکن کوئی. اس کے بعد ہم نے افسران کو ہماری ٹیمیں تشکیل دی، مختلف ٹیمیں 3-4 بھی، اس کو ہاتھ سے ہم نے ٹریس کرنا ہے. ہم نے کافی سسپیکٹ بندوں کو بھی انٹروگیشن کی، لیکن ہمیں اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہ ملی کہ بندہ ہمارا کدھر ہے، اور ابھی تک منظر یہاں پر کوئی نہیں آیا. تو اس کے بعد یہ ہم نے سیف سٹی سے، اس کے بعد لوکل کیمرہ جات سے کافی کام چیک کیے، تمام فیصلہ آباد سٹی سے. لیکن ایک ہمیں یہ ایک CCTV فوٹیج ملتی ہے اس میں تنار روڈ سے، دو بندے جو موٹر سائیکل پہ وہ جا رہے ہیں گوٹا والا کی طرح. تو ہم نے اس سسٹم میں چیک کیا اور بندیوں کو چیک کرایا. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے یہ ہمارا بندہ جوید اقبال ہے، اور پیچھے جو بیٹھا ہے یہ اس کو پتہ لگا نہیں ہے. ہم نے مزید اس کی چیزیں چیک کی، اس کو پچھلے والا بندہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ بندہ کون اس کے ساتھ جا رہا ہے. اس کے بعد بندہ مس ہو گیا. وہ ہمیں ایک پتہ چلا کہ ارشاد کا جو ارشاد ہے جس کے گھر اس کا آنا جانا، اس کا بیٹا ہے ارسلان، یہ اس پیچھے وہی لگتا ہے. تو ہم نے اس سسٹم میں تمام اس کی CDR پھر لی تھی، ارسلان کی پہلے انفارمیشن لی ہے کیا کام کرتا ہے، واقعی اس کے ساتھ گیا نہیں گیا. اس کو ہم نے انٹروگیشن کیا، لیکن پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں ہوں. تو ہم گئے تو جگہ والا واپس آ گیا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کدھر گیا ہے. تو ہم کوشش کی کافی، لیکن اس جب انٹروگیشن کی مزید ہم نے، تو اس نے کافی مشکل سے اور بڑی تگدو کے بعد اس نے انکشاف کیا کہ یہ میں ہی ساتھ ہوں، اور جو میرا باپ ہے وہ پیچھے رکشے پر گیا تھا. تو ہم نے یہ پلاننگ کی اس کو گھر میں کہ اس کو یہ ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے، آپ رشتے کے لیے کر رہا ہے. میری سسٹر کی شادی کرنے کی عمر تھوڑی ہے، 14-15 سال ہے، لیکن جو یہ ہے اس کی عمر 50 سال ہے. اس کی 2 پہلے بیویاں تھیں، تو وہ تنگ کرتا ہے. تو اس لیے اس نے ہمیں الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر آپ نے 10 تاریخ کو یہ میرے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا تو میں آپ کی لسٹ بھی کروں گا. آپ جو میں نے میرے پیسے لیے ہیں تو آپ کے ساتھ جو میں نے اس کپڑے دیے ہوئے ہیں، اس کا جو چیزیں بھی ہیں میں محلے میں لوگوں کو بتاؤں گا اور آپ کو لسٹ کروں گا. یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ، جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے خیال. اللہ نگہبان.